السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں گلصبا خاتون؟ جی الحمدللہ مفتی صاحب، اپنا بتائیں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں۔ بس احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پتہ نہیں کیوں ہم مسلسل نہیں چل پاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام اٹک جاتا ہے۔ اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید 6 جون کے بعد ہم 17، آج کتنی جون ہے، 16 یا 17، اس میں 16 کلاس۔ جی جی، اچھا گلصبا خاتون یہ بتائیں، کل کتنی کلاسیں ہو گئی آپ کے ذہن میں ہے کچھ؟ ہاں شاید 30 32 35 32 یا 35 ہوئی گئے۔ 32-35 کلاسیں ہوئی ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ کچھ زیادہ ہو گئی ہیں۔ نہیں مفتی صاحب۔ اچھا اچھا، چلیں کرتے ہیں۔ دراصل میری طرف سے تو ناغہ نہیں ہو رہی، لیکن کسی وجہ سے ایسا کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے۔ میری تو یہ کوشش رہتی کہ ناغہ نہ ہو۔ بہرحال قربانی کے مسائل چل رہے تھے، اور قربانی کے مسائل میں بہت ساری چیزیں آئیں کہ قربانی جب منڈی جانے سے پہلے جن باتوں کا خیال کرنا چاہتا، وہ چیزیں آ گئی۔ اب منڈی پہنچ کر، یعنی قربانی کے جانور جہاں پر دستیاب ہوتے ہیں اسے منڈی کہتے ہیں، بازار بھی کہتے ہیں، پیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو منڈی میں پہنچ کر کن باتوں کا خیال اور اہتمام کرنا ہے؟ یقیناً آپ لوگ تو نہیں جاتے، لیکن آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں، جو آداب بازار میں جانے کے ہیں وہی منڈی میں جانے کے۔ بازار یا منڈی میں کیسے داخل ہو، پہلی چیز بیان کرو۔ دوسری چیز، بازار یا منڈی میں کتنی دیر لگائیں۔ تیسری چیز، کب خریدنا ہے قربانی کا جانور۔ چوتھی چیز، کس سے خریدنا ہے، ہمیں کون سی چیز خریدنی ہے، کس سے خریدنی ہے یہ بھی معلوم، کیسے خریدنا ہے۔ 5، اور چھٹی چیز، کون سا جانور خریدنا ہے اور کون سا نہیں۔ یہ 6 چیزیں بتائی جائیں گی۔ پہلی چیز کہ منڈی میں کیسے داخل۔ جب منڈی یا بازار میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بڑی فضیلت والی دعا ہے۔ اور دعا کیا، بلکہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے۔ بازار یا منڈی میں اس کے داخل ہوتے ہی اس کے پڑھنے سے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ، اور 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی عمل تھوڑا سا اور اس کے فائدے کتنے، معمولی سودا نہیں ہے۔ جب بھی ہم بازار جائیں یا پھر منڈی وغیرہ میں جائیں، اس وقت ہمیں بازار میں داخل ہوتے ہی چوتھا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے پڑھنے کے 4 فائدے: 10 لاکھ گناہ معاف، گناہ صغیر، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ درجے بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس چوتھے کلمے کو بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے والی یا پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور آتی ہے حدیث میں، اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اس کے بھی بڑی فضیلتیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذی السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ یہ اتنی دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوئی، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی
اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتی ہوں اور تیری پناہ چاہتی ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملے میں خسارہ اور نقصان اٹھا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ خیر اور شر کے سودے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، جو خیر کا طالب بنے گا خیر پائے گا، جو شر سے پناہ مانگے گا بچ جائے گا، جو خدا کی طاقت کو کچھ نہ سمجھ کر اس سے نہیں مانگے گا نہ معلوم کہاں کہاں ٹھوکریں کھائے گا۔ لہذا یہ دعا ضرور مانگے، اور اردو ہی میں مانگ لے اگر عربی میں نہیں مانگ سکتے۔ جب تک جانور نہیں مل جائے یا جب تک بازار میں اپنی مطلوبہ چیز نہ مل جائے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ جو سودا بہتر ہو وہ کروا دیں، خسارے کے سودے سے، نقصان کے سودے سے بچا لیں۔ اب منڈی اور بازار میں کتنی دیر لگانا چاہیے؟ آپ لوگ بھی بازار میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اچھی جگہیں مسجد ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یہ حدیث ہے، اسی کا ترجمہ ہے سب سے اچھی جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ایسے مت بنو کہ بازار میں سب سے پہلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو، کیونکہ وہ شیطان کے مارکے اور شیطان کے جنگ کی جگہ ہے اور وہیں اس کا جھنڈا گاڑا جاتا ہے۔ لہذا جلد سے جلد فارغ ہونے کی کوشش فرمائیں، بلا وجہ اپنی حیثیت سے زیادہ چیزوں کو مارکیٹ دکانوں پر دیکھنا یا بقرعید کے موقع پر منڈی میں اپنی حیثیت سے زیادہ جانور کی قیمت معلوم کرنا، ان کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جانا، پھر تبصرے کر کے وقت ضائع کرنا اچھی بات نہیں۔ اب کب خریدنا ہے؟ تیسری بات، جمعے کی پہلی اذان کے وقت عموماً ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے، اور اس میں کوئی بھی دن پڑ سکتا ہے، جمعہ بھی ہے، سنڈے بھی ہے، منڈے بھی ہے۔ تو اب ہمیں کب خریداری کرنی ہے کب نہیں؟ تو جمعے کی پہلی اذان کے وقت سے خریدنا اور بیچنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے جمعے کے لیے یعنی جمعے کی نماز کے لیے جانے میں خلل آتا ہے۔ لہذا اگر جمعے کے دن خریدنے جا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں، جمعے کے دن شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں۔ کسی جانور کے بارے میں فروخت کرنے والے، بیچنے والے اور خریدار کے درمیان بات چیت چل رہی ہو، یا کسی بھی مارکیٹ میں سوٹ ہے یا کوئی بھی چیز آپ خرید رہی ہیں، تو بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور بیچنے والا ایک قیمت پر رضامند نظر آ رہا ہو، وہ چیز آپ کو بھی پسند آ جائے، اب ایسے موقع پر آگے بڑھ کر اس کا دام نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرے کا سودا خراب کر کے اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا مکروہ ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور ایسا کرنے پر گناہ ہوگا، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا دوسرے کے سودے پر کوئی سودا نہ کرے۔ اسی طریقے سے دوسرے کسی جگہ بات چل رہی ہے، نکاح کا پیغام پہنچا ہے، ابھی ان کی طرف سے کوئی منع نہیں ہوا کہ آپ بیچ میں جا کر اپنا رشتہ یا اپنے متعلقین کا رشتہ طے کر دیں، یہ غلط عمل ہے، اس سے پیارے آقا نے منع کیا ہے۔ ہاں ان کے رشتے کی بات مکمل ہو جائے، بالکل منع ہو جائے، تب جا کے اپنے یا اپنے متعلقین کا رشتہ بھیج سکتے ہیں۔
اور یہی حال خریدنے کا بھی، کیونکہ اس سے غرض یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بازاروں میں عام طور پر ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کس سے خریدنا ہے؟ چوتھی بات، دیہات اور گاؤں کے لوگ جانور فروخت کرنے کے لیے شہر لا رہے ہوں، اب کوئی شہری شہر سے باہر نکل کر ان کو دھوکہ دے کر شہر کے جو قیمت ہے، جو نرخ بھاؤ ہے وہ گرے ہوئے ہیں، اور اس طرح خود ان سے سستے داموں میں خرید کر جانور لانے والوں کو شہر کے اصل بھاؤ کا علم ہی نہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس پر گناہ ہو۔ یعنی کوئی بندہ گاؤں سے آیا اپنا سامان لے کر، آپ نے اس کو شہر کے باہر ہی اس سے بات چیت کر لی اور اس کو یہ بتایا ارے بھائی یہ چیز تو شہر میں بہت سستی مل رہی ہے اور کوئی خرید بھی نہیں رہا، میں آپ سے خرید رہا ہوں، اور پھر آپ اس سے خرید لیں اور شہر میں آ کر اس کو مہنگا بیچیں، تو یہ گناہ ہے اس میں بھی، کیونکہ دوسرے کو دھوکہ دینا ہے۔ اور دھوکے دینے کے بارے میں فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے متعلق یہ پتہ چل جائے، یا جس سامان کے متعلق یہ پتہ لگ جائے کہ یہ چوری کا ہے یا کسی کا چھین جھپٹ کر لایا ہوا ہے، اس کو خریدنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو، یعنی چوری کا مال نہ خریدو۔ اگرچہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن اس سے چوری کو بڑھاوا ملے گا، اس لیے اگر کب پتہ چل جائے کہ یہ چیز چوری کی ہے اور سستے داموں میں ہمیں مل رہی ہے تو اس کو ہرگز نہ خریدیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جانتے ہوئے چوری کا مال خریدا وہ بھی چور کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہوگا، اس لیے چوری کا مال ہرگز نہ خریدے۔ کیسے خریدنا ہے؟ پانچویں چیز، قرآن کریم میں فرمایا گیا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر پہنچے نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ تکلیف پہنچے نہ تکلیف پہنچایا جائے، نہ دھوکہ کھائے نہ دھوکہ دے۔ مومن وہ نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ ضرر ایک طرف سے پہنچنا چاہیے نہ دوسرے کی طرف سے۔ جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، حدیث میں آیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اصول سامنے ہوں، ان کا خیال کیا جائے کہ اس کے علاوہ خریدتے وقت کچھ کرنے کی چیزیں کچھ نہ کرنے کے کام خاص طور سے احادیث میں آئے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ مثلا آپسی لین دین اور خریدتے اور بیچتے وقت کے معاملات میں نرمی ہونا چاہیے، اور چشم پوشی، درگزر اور اپنے حق کا مطالبہ اور تقاضا کرنے میں احسان سے کام لیں، سختی سے بچیں۔ ایسے کرنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت و مغفرت ہے۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جو خریدنے اور بیچنے میں نرمی اختیار کرے، الفاظ کو اچھا استعمال کرے، کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر جنت میں داخلہ کرایا گیا کہ وہ سودا طے کرتے وقت یا خریدتے وقت یا لیتے وقت نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا تھا۔ سودا طے ہو جائے، اب بیچنے والا معاملہ کر کے پچھتا رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس پر احسان کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دے، چیز واپس کر دیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے ناپسندیدہ معاملے کو جس میں اس کو ندامت ہو رہی ہو ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ خریدنے کی نیت ہو تو دام لگا کر دوسرے کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔
خریدنے کی نیت نہیں ہے، ویسی پوچھ رہے ہیں، ویسی ریٹ لگا رہے ہیں، ویسی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ہم لوگ جو ہے کسی بھی دکان پہ چڑھ جاتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے یا نہیں، ویسے اس کے دام لگاتے، بھیا اتنے کی نہیں اتنے کی دے دو۔ جب خریدنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کے ریٹ اور بھاؤ نہ لگائیں۔ جھوٹ سے اور جھوٹی قسم سے بچا جائے، نہیں بھیا میرے پاس اتنا ہی ہے، 200 ہی روپے، حالانکہ آپ کے پرسن بہت سارے ہوتے ہیں، آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو اس سے بھی بچا جائے۔ حدیث میں ہے جو جھوٹی قسم سے مال حاصل کرے گا یا کوئی چیز خرید لے گا، اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ کوڑی ہوگا، اس کے بدن کے ہاتھ پاؤں کوڑ ایک مرض ہوتا ہے جس میں ہاتھ پاؤں سکڑ جاتے، کوئی کام نہیں کر پاتے، دوزخی بھی ہوگا، اس سے برکت ختم ہو جاتی، اس سے آبادیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتی۔ لہذا کوئی ایسی بات جو خلاف واقعہ کہنا کہ بھائی ہماری رینج میں نہیں ہے، ہماری گنجائش نہیں ہے، ہم اتنے ہی پیسے لائے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ایسی باتیں کر کے کوئی قربانی کا جانور لے، یا ایسے ہی جانور اس سے سستا مل رہا ہے، آپ جھوٹ موٹ کہہ دیں کہ یہ کپڑا تو فلاں دکان پہ اتنے کا مل رہا ہے، اس سے سستا مل رہا ہے، اس سے بہت پرہیز کیا جائے۔ جہاں زندہ جانور وزن سے فروخت کرنے کا رواج ہو، وہاں وزن کے حساب سے جانور خریدنا جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ کم ہوتا ہے اور نا تجربے کار لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔ قربانی کا جانور اگر تول کے کہیں بیچا لیا جاتا ہے اور اس کا رواج ہے تو خریدا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ منڈی میں اور بازار میں اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ کہیں کپڑے ناپاک نہ ہو جائے، اور دوسری بات، نماز کی طرف بھی دھیان لگا رہے، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، مردوں کی نماز جماعت سے نہ نکل جائے، اس بات کا خیال ہے۔ چھٹی چیز، کون سا جانور خریدنا ہے اور کون سا نہیں۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی بڑی حیثیت کا پتلا دبلا جانور اختیار کرنا ناسمجھی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ اب جانور میں دیکھنے کی چیز، قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم میں اونٹ، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ۔ نر کہتے ہیں اسے جو انڈے اور بچے نہ دے، مادہ اسے کہتے ہیں جو انڈے اور بچے دے۔ اس کو انگریزی میں سمجھ لیں، نر کہتے ہیں میسکولائن کو اور مادہ کہتے ہیں فیمینائن۔ اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اونٹ میں، چاہے وہ اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 آدمیوں کا شریک ہونا ضروری نہیں، 7 آدمی سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، تب بھی قربانی درست ہے۔ مثلا کسی جانور میں 5 یا 6 ہیں، اس سے بھی کم شریک ہوں تو بھی درست۔ ایک آدمی اپنی طرف سے پورا بڑا جانور قربان کرنا چاہے تو بھی درست ہے، یہاں تک کہ اگر صرف تنہا ہی ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز۔ دوسری قسم ہے بکرا بکری، میڑھا، بھیڑ، دمبا، نر مادہ، ان میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے گائے بھینس، نر و مادہ، اس میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور مثلا گھوڑے، مرغا، ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی درست نہیں۔ قربانی 5 جانور کی ہو سکتی ہے، جس کے نر مادہ اگر دیکھے جائے تو 10 ہوتے ہیں: اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا۔ یہ 5 قسم کے جانور ہیں، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ جانور میں اصل اعتبار ماں یعنی مادہ کا ہے۔ انسانوں میں نسلیں چلتی ہیں مردوں سے، لیکن جانوروں میں نسلیں چلتی ہیں مادہ سے۔ اگر وہ ان جانوروں میں سے ہے جس کی قربانی درست ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کی قربانی بھی درست ہے۔ چنانچہ ہرن اور بکری سے اگر کوئی بکرا بکری پیدا ہو تو یہ بکری ہی کی جنس کہلائے گی،
ہرن کی نہیں، لہذا ان کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح جرسی گائے جسے یاک کہتے ہیں، جرسی گائے کی قربانی بھی درست ہے۔ عام گایوں کی طرح اس کی پیٹھ پر کوہان کی طرح ابھار نہیں ہوتا، اور فطری طریقے کے برخلاف ولایتی بیل کے نطفے کو انجیکشن کے ذریعے گائے کے رحم میں پہنچا کر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ البتہ اس کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ بھیڑ سے بکری افضل ہے، مادہ کی قربانی نر کی قربانی سے افضل، یعنی بھیڑ اور بکری مل رہی ہے تو بکری کی قربانی افضل ہے۔ اسی طرح مادہ کی قربانی نر کی قربانی سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے جانور گائے وغیرہ کے 7ویں حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر ہے اور گوشت بھی برابر ہے تو ایسی صورت میں چھوٹے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ خصی بکرے کی، خصی بکرا، مینڈھا، بیل کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، خصی اسے کہتے ہیں جس کی خطرے ہو جائے، خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں۔ نیز یہ کہ اس سے گوشت اچھا اور ہوتا ہے، بدبو ختم ہو جاتی، اور گوشت اچھی طرح پکتا ہے اور کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ بہرحال قیمت کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیز، جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے۔ اگر 2 جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی بہتر ہے اور افضل ہے۔ گوشت کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی کیا چیزیں، اگر فقراء یعنی فقیر اور نادار اور ضرورت مند لوگ ہمارے علاقے میں زیادہ ہوں تو زیادہ گوشت والے جانور کو خریدنا افضل ہے۔ اگر ضرورت مند لوگ کم ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ اور افضل ہو اس کی قربانی بہتر ہے۔ بہت زیادہ موٹے تازے جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک موٹے تازے عمدہ گوشت والے بکرے کی قربانی 2 کمزور دبلے بکرے کی قربانی سے افضل ہے۔ اب عمر کے اعتبار سے جانوروں میں دیکھنے کی چیز، اونٹ اونٹنی کم از کم ان کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر 2 سال سے 1 گھنٹے بھی کم ہوئی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، زیادہ کتنا ہی ہو لیکن کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر 1 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوئی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ بھیڑ اور دمبا، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، البتہ اگر بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کے ہوں مگر اس قدر موٹے تازے صحت مند ہوں کہ دیکھنے میں پورے سال کے معلوم ہوتے ہوں، جس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ انہیں مکمل 1 سال کے بھیڑ اور دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والے کو اس میں فرق نہ محسوس ہو، فرق نہ کر سکے، تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود بھیڑ اور دمبا، صرف بھیڑ اور دمبے کی قربانی جائز ہے۔ اگر 6 مہینے سے کم عمر ہو تو کسی صورت میں قربانی درست نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے لگتے ہوں۔ اب چونکہ اکثر منڈی سے جانور خریدا جاتا ہے، گھر کا پالتو نہیں ہوتا، لہذا جانور کی صحیح عمر معلوم نہیں ہو پاتی، اس لیے سامنے کے 2 پکے دانتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ 2 دانت نکل گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جانور پوری عمر کا ہے، لیکن شریعت میں 2 دانت نکلنا ضروری نہیں، جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر جانور اپنے یا کسی جاننے والے کے گھر کا پلا ہوا ہے اور عمر کے پورا ہونے کے باوجود دانت نہیں نکلے
یا جانور بیچنے والا جانور کی عمر کو پورا بتلاتا ہے اور ظاہری حالات سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ الغرض دو دانت صرف علامت اور پہچان ہے، معیار اور شرط نہیں ہے۔ اصل معیار اور شرط تو جانوروں کی عمر کا پورا ہونا ہے، جس میں اونٹ اونٹنی 5 سال، گائے بیل بھینس 2 سال، بکرا بکری 1 سال اور بھیڑ اور دمبا 1 سال۔ لیکن کوئی بھیڑ اور دمبا اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن 6 مہینے سے کم کا بھیڑ دمبا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اب اعضاء یعنی آنکھ کان وغیرہ کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اس لیے ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ یا جانور کے جس عضو اور جس پارٹس آف باڈی کے متعلق شبہ ہو اس کا حکم کسی عالم سے معلوم کر لیں۔ سینگ کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے، جس جانور کا 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے اور اندر کی وہ جو ہڈی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 2، جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، نیچرلی ہے ہی نہیں لیکن عمر پوری ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 3، جس کے 1 یا دونوں سینگ کچھ ٹوٹ گئے مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہ پہنچا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 4، جس جانور کے 1 یا دونوں سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی بھی درست ہے۔ دماغ سے متعلق جس جانور کو مرض لگ گیا ہو، پاگل پن کا اس حد تک لگ گیا ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، پاگل جانور کی قربانی درست نہیں۔ وہ پاگل جانور جو موٹا تازہ ہو، جس کا پاگل پن اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، یعنی چارہ کھا لیتا ہے لیکن اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ کان کے اعتبار سے سمجھیے گا، جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے کسی کان کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا، تہائی کہتے ہیں 1/3 کو، تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو یا اس میں کوئی پہچان اس کے کان میں منڈی والوں نے لگا دی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ آنکھ، جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو، کانا کہتے ایک آنکھ والا، اور اس کا کانا پن واضح طور پر نظر آتا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینگی آنکھ والا، بھینگی کانا تو نہیں ہے، بھینگا ہے یعنی ٹیڑھا ٹیڑھا دیکھتا ہے، اس بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ ناک میں کیا دیکھنا ہے، جس جانور کی ناک نہیں یا کٹ چکی ہے، پیدائشی طور پہ نہیں، یا ناک تھی لیکن کٹ گئی ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ دانت، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا زیادہ دانت گر گئے ہوں یا گھس جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے دانت گر گئے ہوں لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، اس شرط کے ساتھ جبکہ وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ 2 دانت کا ہونا جانور کی عمر کے پورا ہونے کی صرف علامت اور پہچان ہے، اصل معیار
اور اعتبار جو ہے عمر کا ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ زبان، جس جانور کی پوری یا تہائی سے زائد زبان کٹی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو لیکن چارہ آسانی سے کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ جس جانور کی غذا صرف نجاست ہو، گندگی ہو، وہ اپنا ہی پیشاب پیتی ہو یا اپنا پیشاب پیتا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر چند دنوں کے لیے منہ پر کپڑا اپڑا باندھ کر رکھا جائے اور صرف چارہ کھلاتے وقت اس کا منہ کھول دیا جائے اور اس کو کھلا اور آزاد نہ پھرنے دیا جائے تاکہ گندگی اور غلاظت میں منہ نہ ڈالے، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 40 دن تک اس کو باندھا رکھا جائے۔ گائے، بھینس، بیل وغیرہ ہیں جو گندگی اور ناپاکی کھاتی ہیں تو ان کو 20 دن تک ان کا منہ باندھ کے رکھا جائے اور ان کو صرف چارہ کھلایا جائے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اور بکرا بکری کو جو ناپاکی کھاتے یا پیتے ہوں تو ان کے منہ کو 10 دن تک بند رکھا جائے اور صرف چارہ کھلایا جائے تو اس کے بعد اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ حلق، جس جانور کو کھانسی ہو اس کی قربانی درست ہے، کھانستا ہے درست ہے۔ پیٹ، جس جانور کے پیٹ میں بچہ اس کی قربانی بھی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب، جب بچہ کے پیدائش ہونے کے قریب جانور کو خرید کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ رسولی والے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ رسولی گانٹ ہوتی ہے، جس جانور کے پیٹ میں گانٹ، رسولی کی گانٹ ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ بانجھ، پٹ جسے کہتے ہیں، یعنی جو بچے نہیں دیتی ہیں، وہ اس جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ دم یعنی پونچھ، جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی دم کا تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ دمبے کی، دمبا ہوتا ہے اس کے پیچھے چکتی ہوتی، دمبے کی چکتی کے نیچے ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، یہ دم اور پونچھ اور ٹیل اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم یا ٹیل کٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی جائز ہے دمبے کی، صرف کیونکہ دمبے کی دم کا کوئی اور دمبے کی دم اور ٹیل کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ بھیڑ بکری جس کی دم اور پونچھ پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو اس کی قربانی درست ہے۔ چکتی، جس جانور کی چکتی کا، یعنی چونکہ دمبے میں چکتی ہوتی ہے، جس جانور کی چکتی کا تہائی حصے سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس دمبے کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ٹانگ، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں یا تو ہے ہی نہیں یا چوتھا پاؤں ہے تو مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلتے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، جس کا بدن اس پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلتے وقت چوتھا پاؤں جس میں لنگ ہے یا چوٹ ہے زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ تھن، جس اونٹنی گائے بھینس کے چاروں تھن کٹ گئے ہوں یا 2 کٹ گئے ہوں یا چاروں تھنوں کی گھنڈیاں یعنی سرا نہ ہو یا 2 کا سرا نہ ہو یا چاروں تھن خشک ہو جائے یا 2 تھن خشک ہو جائیں یا چاروں تھن یا 2 تھن اس طرح زخمی اور ڈیمیج ہو جائیں کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو ایسی اونٹنی گائے بھینس بکری کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی گائے بھینس کا ایک تھن کٹ گیا ہو یا ایک تھن کا سرا کٹ گیا یا ایک تھن خشک ہو گیا ہے یا ایک تھن اس طرح زخمی ہو گیا کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس بھیڑ بکری دمبی کے دونوں تھن یا ایک تھن کٹ گیا ہو یا ایک تھن کا بھی سرا کٹ گیا یا ایک تھن خشک ہو گیا یا ایک تھن اس طرح زخمی ہو گیا کہ اس سے دودھ نہ پلا سکے تو ایسی بھیڑ بکری اور دمبی کی قربانی درست نہیں ہے۔ کھال،
بہتر یہ کہ ایسا جانور خریدا جائے جس کی کھال اور ظاہری جسم پر کوئی زخم کا نشان یا زخم کا داغ نہ۔ ہاں البتہ ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کے کھال پر کوئی جسم یا داغ ہو، بشرطے کہ زخم کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو۔ اگر کسی جانور کو خارش یعنی کھجلی ہو گئی یا کوئی اسکن کی بیماری ہے اور اس کا اثر کھال سے پار ہو کر گوشت تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور کھجلی کی وجہ سے بالکل کمزور دبلا پتلا ہو گیا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے بال اون کاٹ لیے گئے ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہڈی، اتنا دبلا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ تک خود اپنے پاؤں پر چل کر نہ جا سکتا ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اور کچھ صدقہ کریں۔ جانور خریدنے کے بعد اس کی پیشانی پر اونٹ ہو تو اس کے کوہان پر جو اٹھی ہوئی وہ ہوتی ہے ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ جانور پریشان نہیں کرے گا گھر پہ آ کر۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس کی پیدائشی خصلت کی خیر و برکت کا سوال کرتی ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی خصلت کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ مانگتی ہوں۔ جانور خریدنے کے بعد کچھ صدقہ بھی کرے۔ حدیث میں آتا ہے خرید و فروخت کرتے وقت انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، جھوٹی بات زبان سے نکل جاتی ہے، قسم کھا بیٹھتا ہے، لہذا صدقہ کر کے اس کی تلافی کی جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کو ضروری سمجھا گیا، وہ میں نے آپ کے سامنے